پیدا تو برائی اچھائی ہر چیز ہی اللہ نے پیدا کی ہے، بس اس لیے کہ انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو برائی کی طرف جائے اور چاہے تو اچھائی کی طرف جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب وحی نازل ہوئی تو اس کا کچھ تذکرہ ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں کہ آپ کی جو حالت ہے وہ مطلب غیر ہوتی ہے، آپ ایک عجیب چیز ہوتی ہے اور بڑی اس کی ایک خوف سا ہوتا ہے جو بتقاضۂ بشریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی طاری ہوتا ہے۔ احادیث اس کی گواہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان اور خوف زدہ اور ڈرے ہوئے گھر جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت کرتی ہیں کہ اے میرے آقا کیا بات ہے، تو آپ بولتے بھی نہیں ہیں اور ایک چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں اور اوپر کوئی کمبل وغیرہ لے لیتے ہیں تو آپ کو بخار ہو جاتا ہے۔ تو اتنی اس کی دہشت تھی، اور یہ قرآن کی واقعی یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ آسان چیز نہیں تھی، اگر ہم نے تیرے دل پہ نازل کیا ہے، اور اگر اس کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنا طاقتور کلام ہے، کیونکہ اللہ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، جو ذات جتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس کا کلام بھی اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن لیں تو وہ انتہائی مختصر ہوتی تھی لیکن اتنی جامع کہ انسان کے دل تک اتر جاتی تھی۔ ایک میں گفتگو کر رہا ہوں تو بندے پکڑ کے لانے پڑتے ہیں، لیکن اگر اچھا مقرر ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ان سے بڑھ کر کوئی مقرر ہی نہیں ہے تو وہ ایسی بات مختصر سی بات کرتے تھے اور دل میں اتر جاتی تھی، بجائے اس کے کہ جس کے دل کو اللہ نے بند کر دیا ہو۔ ایسے بھی تھے کہ جو بار بار سنتے تھے لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ کلام بہت بھاری تھا، اس کی وجہ سے یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فخر ہیں اور ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ قرآن بول کے کہتا ہے کہ ہم نے نبی بھیجا، تمہیں میں سے ایک نبی بھیجا۔ وہ افضل البشر ہیں، بشر ہیں نبی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں بشر کہنا گناہ ہے، تو وہ گویا کہ اپنی توہین کر رہے ہیں، اپنی نسل سے نبی کو نکال رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے فخر ہے کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وہ آپ میں سے ہی نبی بھیجے جب بھی بھیجے۔ تو یہ تو مکے کے کافر کہتے تھے یہ کون سا نبی ہے جو ہمارے جیسا ہی ہے، تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ تم جیسا نہیں ہے، یہ تو نور ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اگر جہاں بستے فرشتے تو میں کوئی کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، یہاں انسان بستے ہیں اس لیے میں نے انسان کو نبی بنا کے بھیجا۔ یعنی جو چیز مطلب اگر ایک بندہ کسی کام سے گزرا ہے اس کو اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو گزرا ہی نہیں اس کو ایکسپیرینس کیا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو وہ تو وہی ہو گیا کہ اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے نور میں سے نور نہیں۔ تو اگر ہم ان کو یہ مانیں کہ انہیں سارا کچھ پہلے ہی پتا تھا، وہ نور تھے، تو یہ ان کی جو کریکٹر ہے اس پہ ایک آ جاتا ہے الزام کہ ان کا کیا کمال ہے اس میں جی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہی کام ہونا ہے، میں نہیں جیتنا ہے یا ایسے ہونا ہے، تو پھر وہ کام کرے تو اس کا کیا کمال ہے۔
کمال تو یہ ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو اور وہ محنت کرے، کوشش کرے، وہ کمال ہے۔ تو یہ بھول لگی ہوئی ہے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور ہے تو اللہ نور ہے تو اس کا بیٹا بھی نور ہی ہوتا ہے، تو وہی عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خوبیاں ہمارے اندر ہیں، کوالٹیز، خصوصیات، یعنی ایک بندہ کہیں پہ آپ بھیجتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ انسان کو درد ہوتا ہے، اگر فرشتے کو کہیں کہ درد کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا درد کا؟ اللہ نے اس لیے جواب دیا نا، اگر بستے دنیا میں فرشتے تو میں کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا۔ جب کافروں نے، قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ کون سا نبی ہے، ہمارے جیسا ہی ہے۔ آج ہمارا بھی یہی خیال ہے، ان جو مشرکوں کی طرح کا خیال ہے ہمارا بھی۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں، نبی ہماری طرح کا نہیں ہے۔ وہ بھی کہتے تھے یہ کیوں ہماری طرح کا نبی ہے، ان کو یہ تو پتا تھا ہماری طرح کا، کیونکہ ان کے سامنے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، وہ شادیاں کی، آپ کے بچے ہوئے، فوت ہوئے، یہ کوالٹیز کس کی ہیں؟ انسان کی ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان تھے، اور اعلیٰ انسان تھے، اشرف انسان تھے، پوری دنیا سے جو بڑا ہے وہ انسان تھے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اس سے شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہیں نہیں کسی حدیث میں ثابت، کہیں قرآن میں ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہی میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یا اللہ یہ کیسا نبی ہماری طرح کا ہی ہے، تو کوئی فرشتہ بھیج، تو کوئی ایسی چیز بھیج کہ جس کو دیکھ کے سارے مان جائے کہ یہ جو ڈیفرنٹ ہے یہ۔ اللہ نے کہا نہیں، جو اگر بستے زمین میں فرشتے تو میں بھیجتا کسی فرشتے کو نبی بنا کر، چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں تو میں نے انسان کو بھیجا ہے نبی بنا کر۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو انسان پہ کفیت ہوتی ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ کفیت آئی، اور پھر اللہ کی تسلی، اللہ کی مدد سے آہستہ آہستہ آپ سنبھلے، اور پھر متواتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال جو ہے وہ وحی نازل ہوتی رہی، اور اس کے دوران جب بھی وحی نازل ہوتی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی جسم جو ہے وہ ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی تھی، آپ کو پسینہ آ جاتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی، تو صحابی سامنے دیکھتے تھے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور پھر وہ کچھ بولتے نہیں تھے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ جب پھر آپ فارغ ہوتے تھے، ایزی ہوتے تھے، تو آپ سب سے پہلے یہی کہتے تھے کہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے نہیں تھے، ہماری طرح کے انسان تھے، انسان یعنی نسل انسانی سے تھے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہے کہ ہماری طرح کے تھے، ہم جیسے ہی تھے، تو جیسے نہیں تھے، طرح کے تھے، یعنی ہماری طرح کے، جیسے ہمارے دو بازو ہیں، آنکھیں ہیں، جو ہماری فیلنگ ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، وہ سارا وہ تھا۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہوئے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں ہم بیٹھے ہیں نا کتنے انسان، کیا ہم ایک جیسے ہیں؟ آپ کی سوچ اور ہے، آپ کی اور ہے، آپ کا علم اور ہے، ان کا علم اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، ان کا مرتبہ اور ہے، ان کا ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے کوئی انسان، دو انسان برابر نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی بھی انسان نہیں ہے، ان جیسا کوئی بھی انسان نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔
کہ وہ عظیم ترین انسان ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ مرتبے میں، عزت میں ہم ان جیسے نہیں ہیں، علم میں ان جیسے نہیں ہیں، عقل میں ان جیسے نہیں ہیں، نوع کے اعتبار سے، قسم یا نسل کے اعتبار سے ہم ان جیسے ہیں، اور یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم ایک عظیم جو ہستی ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں۔ فخر ہوتا ہے نا۔ تو اگر بندہ کہے کہ نہیں یہ اتنے اعلیٰ ہیں، ان کو اپنے نسل سے کہنا یہ بھی نہیں ٹھیک، تو پھر بندہ یہی ہے نا کہ کوئی ہمارا لیڈر ہو، جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر ہے، لیڈر ہے نا ہمارا، تو ہم کہیں وہ تو اتنا اعلیٰ ہے، نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم کہیں یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ تو وہ بات ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم نے نبی بھیجے جو تم ہی میں سے ہیں، کیونکہ وہ تم کو جانتے ہیں، تمہاری خصوصیات جانتے ہیں، تمہاری درد دکھ تکلیف جانتے ہیں، تو اسی حساب سے وہی بندہ پھر رہنما ہو سکتا ہے نا، وہ جو لوگوں کو جانے، جو جانتا ہی نہیں ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ، یہ جو انسان کا کام ہے نا یہ بہت مشکل ہے، فرشتوں کا کام مشکل نہیں ہے، ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو مادے ہی نہیں پیدا کیے، صرف ایک مادہ پیدا کیا ہے، فرما برداری، انہوں نے بس ڈیوٹی پوری کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی ہے عبادت کرنی ہے، بس انہوں نے وہ کرنی ہے، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں کوئی کام ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کچھ ہے، سکون میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوالٹی وہ پیدا کی ہے۔ لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر برائی کا مادہ ہے، ہمارے اندر اچھائی کا مادہ ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہمیں جو ہے وہ کئی کام ہوتے ہیں، کئی ٹینشنیں ہوتی ہیں، تو اصل مسئلہ تو یہاں ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ وہ فرشتے سے مشکل ہے انسان بننا، انسان بننا مشکل ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ بہت اعلیٰ ہے، اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی انسان سے نفرت نہ کریں، اس کے کام سے نفرت ہو سکتی ہے، کتنا بھی برا انسان ہو آپ اس سے نفرت نہ کریں، اس کے کام سے نفرت کریں، کہ اگر یہ کام چھوڑ دے تو یہ میرا چہیتا ہے، میرا پیارا ہے۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ آپ نے برے سے برے بندے کو بھی جب اس نے کوئی توبہ کی ہے یا نہیں بھی کی تو آپ نے اس سے کوئی نفرت نہیں کی، ہاں البتہ اس کے کام سے آپ نے جو ہے وہ، اگر وہ کام پہ بضد ہے تو پھر آپ نے اس کو روکا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹیز کے لحاظ سے ہم سے بہت ہی اعلیٰ ہیں، اور یہ کہنا گستاخی ہے کہ ہم نبی کی طرح کے ہیں، ہم نبی جیسے ہیں۔ جب بھی آپ یہ بولیں تو یہ ساتھ میں لفظ ہونا چاہیے کہ قسم میں دو قسمیں اللہ نے پیدا کی نا، فرشتے اور انسان، تو وہ فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ڈیٹیل سے یہ ہو جائے گا کہ آپ فرشتے نہیں ہیں، آپ انسان ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ جی نہیں وہ انسان بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تیسری تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ابھی جن بھی نہیں ہے، تو کوئی اور مخلوقات کون سی ہے؟ پھر وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ ہی ملاؤ گے، اس کی رشتہ داری پھر جوڑو گے، تو وہی تو تمام انبیاء مٹانے آتے ہیں۔ اس سے بڑی برائی کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی کو اللہ کے ساتھ رشتہ داری جوڑ دیں، تو اللہ کی برابری پہ نہیں لے کے جانا۔ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی اللہ کے بعد جب ہم مان رہے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو پھر مزید وضاحت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟
کہ نہیں جی وہ نور ہیں، وہ بشر ہیں، وہ غائب جانتے ہیں، غیب نہیں جانتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں صلاحیت دی ہیں، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے، وہ ہم اتنا مانتے ہیں، یہ کافی ہے کہ وہ ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، عظیم ہے. تو اس میں پھر آگے کریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں شرک کا ڈر ہے کہ اللہ کی صفات جب اب کسی نبی میں ملا دیں تو پھر آپ پٹری سے اتر سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ کہنا انتہائی جہالت ہے کہ اللہ نے اپنے نور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو یہ تو سیدھا شرک ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا، یعنی اللہ میں سے. بیٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ میں سے، جو اس باپ میں سے ہوتا ہے نا. میرا بیٹا ہے تو وہ آگے مجھ سے ہی ہے نا. تو اسی طرح سے اللہ کا بیٹا ہے تو وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ سے ہے. تو اگر کہیں اللہ نے اپنے نور سے، اللہ چونکہ نور ہے، جسم تو نہیں ہے، اللہ نور ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. وہ بھی بیٹا ہی ہے، وہ کیا ہے؟ جب اللہ کے اپنے نور سے پیدا کیا ہے. اچھا، کان ادھر سے نہ پکڑو تو ادھر سے کر کے پکڑ لو تو پھر کوئی اور بات ہو جاتی ہے. پکڑا کان ہی ہے. یہ کام عیسائیوں والا ہے. اللہ نے قرآن کریم کے اندر سب سے بڑا جرم یہ قرار دیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ بہت بڑا ظلم ہے. وہ خالق ہے، اس نے اپنے حکم سے پیدا کی ہے ساری کائنات، اپنے جسم سے پیدا نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا روح کیا ہے؟ یہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، تو قریش مکہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے الزام لگاتے تھے کہ کسی طرح سے نبی کو جھوٹا ثابت کریں. تو انہوں نے یہودیوں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ یار تمہارے بڑے بڑے عالم ہیں، یہ ہمارا بندہ ہے اس طرح سے، تو کوئی ایسے سوال لاؤ کہ یہ اس کو آئے نا تو ہم ان کو جھٹلا دیں. تو انہوں نے کچھ سوال تیار کیے. انہوں نے سوال تیار کیے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں. آپ نے کہا بتاؤ سوال. انہوں نے کہا کہ اصحاب کاف جو ہیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ اصحاب کاف کی تعداد کتنی تھی اور یہ واقعہ کب ہوا؟ اور ایک انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جواب کل دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. آپ وحی کا انتظار کرتے رہے. اچھا، اس میں آپ جو ہے وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نبی اور اللہ میں کتنا فرق ہے. یہ بڑی جرت اور انتہائی گندگی ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے یا اللہ کے جسم میں سے عیسیٰ جو ہے وہ بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، وہ نور ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، اس پہ ہم نے سوچنا بھی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا جسم نہیں ہے؟ ان کی قبر موجود ہے مدینے میں، انوار تجلیات ہے. تو آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو جتنا اونچا مقام ہوتا ہے نا تو پھر احتیاط بھی اتنی اونچی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ پکڑ لیا. اندازہ لگاؤ اس کی کتنی پکڑ ہے. آج ہم چھوٹے ہیں نا
اگر کوئی چھوٹا بچہ کوئی کام برا کرے نا تو بڑے کہتے ہیں بچہ ہی ہے، تو کچھ نہیں اسے کہتے، لیکن اگر بڑا کرے تو اس کو شرم ہی نہیں آتی۔ تو اسی طرح سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی گرفت بھی بڑی ہوتی ہے۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑا سا کہا تھا کہ جی میں یہ مانتے ہی نہیں، یہ کوئی غلطیاں نہیں ہے نبی کی، نعوذ باللہ کوئی، دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ کبھی کبھی کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی غفلت، کوئی لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ تو انسان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ انسان تو کیا کہتے ہیں خطا کا پتلا ہے۔ انسان کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد ہے نا، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، سارے انہی کی اولاد ہیں، ان سے نہیں خطا ہوئی۔ اگر ان سے خطا نہ ہوتی تو دنیا نہ بنتی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں مانتی تھی قوم، کہہ کے تھک گئے اور اکتا کے غصے میں آ کے کہہ دیا کہ جاؤ، میں نے نہیں تمہیں سمجھانا، میں نے نہیں کچھ بھی کرنا، میں جا رہا۔ اللہ کو یہ دعا ناپسند لگی، گئے سمندر میں پار کرنے لگے کہ میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں، کوئی میری بات ہی نہیں مانتا، حق بات کوئی مانتا ہی نہیں، سارے جھوٹ پہ لگے ہوئے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، آگے سے تانے دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ جو بھی کام حق بات میں جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان کو جھیلنا جو ہے وہ بڑے ہمت و حوصلے کا کام۔ وہ کشتی کے اندر بیٹھے، آیا طوفان، کشتی ڈولے کھانے لگی۔ انہوں نے کہا بھائی یہ طوفان آ گیا، اچانک ہی طوفان آ گیا، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ادھر کوئی بزرگ تھا سیانا، اس نے بولا کہ میں نے کوئی حساب لگایا، ہماری کشتی کے اندر کوئی نافرمان بیٹھا ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا سر جو ہے وہ گھٹنوں کے اندر کر لیا اور دل کے اندر درد پیدا ہو گیا۔ کہ خطا ہو جاتی ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے اگر بندہ توبہ کر لے، ٹھیک ہے۔ جو توبہ نہیں نہ کرتا وہ کہتا کیا ہو گیا، مانتا ہی نہیں، وہ کی ہو گیا، خیر ہی ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، وہ غرور آ جاتا ہے نا۔ تو آپ نے سمجھ آ گئی یار کام خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ اپنے آپ ہی چھلانگ لگا دے، اور باقیوں کو تو بچاؤ، سارے دی جان لین لگے تو وہ آپ ہی مار دے، چل پھر بھی مرنا ہی ہے۔ اب کوئی تیار نہیں ہو رہا، انہوں نے کرا ڈالا، آ گیا نام پھر حضرت یونس علیہ السلام، اور پھر چھلانگ لگائی اپنا سمندر کے اندر، اور مچھلی کو حکم تھا پہلے ہی اللہ کا، سیدھا ہی اس نے اپنے پیٹ کے اندر کر لیا۔ اور پھر 40 دن تک، جو سب سے صحیح روایت ہے، زیادہ معتبر، اس میں فرق بھی ہے دنوں کا، لیکن بہرحال جو زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سب سے بڑا جانور جو دنیا کے اندر ہے وہ مچھلی ہے، بہت بڑا جانور ہے، حالانکہ اس کی نسل اتنی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا بھی یہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا، اور نہ مچھلی مری اور نہ یونس علیہ السلام ہی، کیونکہ وہ پیٹ ہی پورے کمرے کی طرح تھا، تو پھر اللہ نے بچانا بھی تھا۔ تو مچھلی کو کوئی کر دیا ہوگا، اسے بھوک ہی نہیں لگتی تھی کہ میدا ہی نہیں کام کرتا، اگر میدا کام کرتا تو آپ ہڈیاں جو ہیں وہ ڈال جانی تھی، گوشت ہضم ہو جانا تھا۔ اگر وہ نگلتی تھی پورا بندہ تو وہ ہضم بھی تو کر سکتی تھی، تو ہڈیاں اس نے نگل دینی تھی، لیکن آپ کو اللہ نے زندہ رکھا، اور آپ جو ہے پھر پڑھا اپنے 40 دن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں،
الا انت سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، میں ہی میری ڈیوٹی تھی، میں نے لگے رہنا تھا، کچھ ہوتا نہ ہوتا، لیکن میں نے غصہ کھا کے کہا کہ نہیں مانتے تو نہ مانو، تو پکڑ ہوئی اللہ کی۔ یہی ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، کسی کی بات کا برا نہ منائیں، کسی کے مذاق ٹھٹھے سے نہ ڈریں، کسی پہ غصہ نہ کریں، بس اپنا کام خاموشی سے کرتے رہیں۔ کوئی کہے گا، ہو سکتا ہے آگے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہمارے لوگ زیادہ ہوں تو کوئی کہے اتنے چاہ پین جاندے نے، ٹھیک ہے نا، کوئی کہے گا کہ یہ بھابیاں دیاں گلاں سنتے نے، کوئی کچھ کہے گا، اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ واقعی اگر میرے سے کوئی غلط بات ہوتی ہے، آپ مجھے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات، ہمیں کچھ کھٹک رہی ہے، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں، آپ کو سیٹسفائیڈ کروں۔ لیکن لوگوں کی باتوں سن کے ادھر کو چلے جانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ جو آپ کو کھٹکتی ہے ذہن میں کہ یار یہ کیا ہے، یا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ انہوں نے بات کیا یہ غلط ہے، آپ میرے پاس لے آئیں تو مجھے پوچھیں کہ یہ تو غلط ہے، میں اس کا پھر وضاحت دوں گا، یا اس کی میں معذرت کروں گا کہ غلطی ہو گئی ہے، یا پھر میں اس کی وضاحت دوں گا کہ نہیں بات یہ ہے، اس کو مجھے میرا فرض ہے کہ اس کو بتانا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہے جو ہے وہ پکڑ کرتا ہے، اس کے سامنے تو مخلوق ہی ہے نا، نبی بھی، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نہیں نازل کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پڑھے لکھے نہیں تھے کہ جو یہودیوں کی کتابیں پڑھتے، اللہ ہی بتاتا تھا، اور ان کے عالموں سے زیادہ اللہ نے بتایا تھا، لیکن یہ بات اس وقت تک آپ کو پتہ نہیں تھی اور وہی بھی نہیں آ رہی تھی، آپ بہت پریشان ہوئے، اور کافی دنوں تک 40 دنوں تک تقریباً وہی نازل نہیں ہوئی، اور پھر آپ بہت پریشان ہوئے، آپ نے بڑا اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، معافیاں مانگی کہ یا اللہ کوئی خطا ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو گیا۔ تو پھر بعد میں جو ہے جبریل علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا۔ سورۃ کہف جو ہے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ نے اس میں خود جواب دیا ہے کہ اللہ نے اس میں کہا ہے کہ تمہیں کیا لگے کہ وہ کتنے تھے، تمہیں گنتی سے کیا لگے، ان کو جواب دیا ہے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تم میرے محبوب سے پوچھتے ہو، جواب میں دیتا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ کہف کے اندر آپ پڑھ لیں ترجمہ اس کا، اس میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہیں اس سے کیا لگے کہ وہ کتنے ہیں، یہ آپس میں چامگوئیاں کرتے ہیں، کوئی 7 کہتا ہے، کوئی 5 کہتا ہے، کوئی 3 کہتا ہے، پھر اللہ نے جواب بھی دے دیا کہ وہ اتنے تھے اور ایک ان کا کتا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ لمبا ہے، میں بتاؤں گا کہ یہ کیا واقعہ ہے، صحاب کہف کا بعد میں کبھی بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جواب دیا کہ روح اللہ روح امری ربی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا روح میرا حکم ہے۔ یہ سوال تھا نا ان کا، انہوں نے مشرکین نے پوچھا تھا، یہودیوں نے سوال بتائے تھے، سبق انہوں نے پڑھایا تھا یہودیوں نے، تو پوچھے مشرکین نے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ، اور پھر یہ ہوا کہ جب وہی لیٹ ہوئی نا تو پھر شروع ہو گئی چامگوئیاں، انہوں نے چوکوں پہ کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیا اس کو تو سوال ہی نہیں آتے، نبی بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برا تو نہیں مانا، آپ روتے ہی رہے اللہ کے آگے کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، میری مدد کر۔ تو اللہ نے تھوڑا سا جو ہے ٹائم لیا اس طرح سے، تو بڑا یہ پراپوگنڈا ہوا، مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا انہوں نے، تمہارے نبی کو سوال نہیں آئے، تو یہ نبی نعوذ باللہ نہیں ہے، جھوٹا نبی ہے، اس طرح کی انہوں نے بڑی پراپوگنڈا کیا۔ تو بالآخر پھر اللہ نے اس میں جواب دیا،
اور کہا کہ آؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں، تو آپ سرکار نے کہا کہ یہ وہی نازل ہوئی ہے تو یہ پڑھ لو، تو پھر ان کے منہ بند ہوئے۔ تو اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سپیشیز کے اعتبار سے، یعنی قسم نوع کے اعتبار سے ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن وہ ہم جیسے نہیں تھے کوالٹیز کے لحاظ سے، ان کی ہر کوالٹی ہم سے ہزارہ درجہ بہتر تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی نظر جو ہے وہ کسی انسان کی نظر اتنی کام نہیں کر سکتی جتنی آپ کی نظر تھی، جتنی عقل آپ کی تھی کسی اور انسان کی ہے ہی نہیں تھی، جتنا جو ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی آپ کے معجزات ہیں نا جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں ہیں نبی کو دی جاتی ہیں، جو انسان میں نہیں ہوتی، ہم میں نہیں ہوتی، وہ کچھ خصوصیات خاص کی جاتی ہیں نبی کے لیے تاکہ لوگ اس کی عظمت کو مانیں اور اس پہ ایمان لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے نماز صحیح پڑھا کروں، صحابیوں کو کہتے ہیں نماز صحیح پڑھا کروں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میری 2 آنکھیں آگے اور 2 آنکھیں پیچھے ہیں۔ اور آپ واقعی صحابہ کے اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پیچھے اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کو نظر آتا تھا جی۔ تو اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لیکن اللہ کے نور میں سے نور نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں لیکن اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے۔ نور کیسے ہیں؟ وہ ہدایت کے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ سراج منیرہ، سراج منیرہ چمکتا ہوا نور، چمکتا ہوا۔ تو آپ نور ہیں، ہدایت کا نور ہے، علم کا نور ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میرا نور آ گیا، اس ان معنوں میں جو ہے وہ آپ نور ہیں، یعنی آپ علم کی آپ روشنی کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جسم جو ہے وہ انسانی ہے لیکن آپ روشنی کا مینارہ۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر یا نور نہیں ہے، وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن ان معنوں میں کہ آپ روشنی کے مینار ہیں، آپ ہدایت کے سرچشمہ ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، تو اس لحاظ سے نور کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کتابوں کو بھی کہتے ہیں کہ کتاب نور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے علم ملتا ہے نا، علم کو بھی نور کہا جاتا ہے۔ تو ان معنوں میں آپ یہ ہیں۔ اور باقی جسمانی لحاظ سے کہنا جو ہے وہ شرک ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر اللہ نے پھونک ماری شاید، تو پھر روح جو ہے وہ امر ربی ہے نا، روح جو ہے وہ امر ربی ہے، پھونک سے ہو، پھونک میں اللہ کا جسم تو نہیں نا چلا گیا، اللہ کا جو وجود ہے اس پہ ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا وجود کیسا ہے۔ تو بہرحال پھونک مارنے سے تو یہ نہیں نہ ہوتا کہ میرا کچھ حصہ جو ہے وہ اگلے کے اندر چلا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا حکم اللہ نے واضح فرما دیا قرآن پاک میں، روح امر ربی، کل روح امر ربی، اے نبی کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو جب تک اللہ کا حکم رہتا ہے یہ جسم جو ہے یہ چست اور اس کے اندر روشنی اور خوشبو اور ہر چیز رہتی ہے، تازگی رہتی ہے۔ جب اس کی جو اس کا حکم نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، تو اس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جلدی جلدی دفن کریں۔ یہ پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہتا، مٹی ہوتا ہے، تو مٹی کے اندر دبا جی۔ اچھا چلیں، آپ نے پوچھا میں اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دنیا کی کسی حدیث میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے، انگوٹھے چومنا ہم کسی کو منع نہیں کرتے، میرے ابا جی بھی چومتے ہیں، آج تک میں نے انہیں نہیں کہا نہ چومیں، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت، لیکن میں نہیں چومتا، پہلے میں بھی چومتا تھا، لیکن جب میں نے تحقیق کیا تھوڑی سی تو یہ ایک حدیث ملتی ہے۔ دیکھیے اگر انگوٹھے چومنے والی بات ہے تو صحابی کتنے تھے، ہر صحابی سے حدیث ہوتی کہ نبی کا نام تو لیتے ہی رہتے تھے، ہر صحابی سے حدیث ہوتی کہ فلاں نے انگوٹھے چومے، ہاں یہ رفع دین کی حدیث سے سینکڑوں میں، پھر بھی نہیں یہی مانتے پاویں ایسے کرتے ہیں جو رفع دین، اس میں اختلاف ہے ویسے، اور دوسری بھی مل جاتی ہیں، بہرحال وہ اختلافی مسئلہ علماء کا ہے، تو وہ اس میں سینکڑوں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نماز بار بار ہوتی تھی تو اس کے جو اجزاء ہیں وہ صحابیوں میں ذکر ہوتا تھا نا، اسی لیے رفع دین کی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ تو انگوٹھے چومنے کی ایک حدیث آنی تھی، اذان میں نام آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہی رہتے تھے، درود پڑھتے ہی رہتے تھے صحابہ، تو ان کی باتیں ہی تو حدیثیں ہیں، تو انہوں نے کبھی یہ بھی کیا ہو کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں، یعنی صحابی بیٹھے ہوتے تھے نا، اذان میں نام آتا ہے تو ان کو اگر وہ چومتے ہوتے تو ان کی باتیں حدیثیں ہیں، تو ان کی باتوں میں بار بار آتا کہ وہ انہوں نے انگوٹھے چومے، ہر ایک بات لکھی ہوئی ہے ان کی، لیکن صرف ایک حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اور یہ جو چومتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں ضعیف ہے، یہ نہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، حدیث کیا ہے؟ ضعیف، اور مانتے کون ہیں؟ سارے ہی کہ ضعیف ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ نبی کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے، پاویں ضعیف ہے چومنے چاہیے، ٹھیک ہے، نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اب آپ کی نظر میں نبی کی شان ظاہر ہوتی ہے، کسی کی نظر میں نہیں بھی ہوتی، کہ وہ کہتا ہے نبی کی شان اس میں کیا ہے کہ انگوٹھے چومو، کوئی کہتا ہے کہ انگوٹھے چومو، اس میں نبی کی شان کیا ہے؟ درود پڑھو جو حکم ہے، جو فرض ہے۔ اچھا، اور وہ حدیث کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور انہوں نے شہادت کی انگلی، انگوٹھے نہیں، شہادت کی انگلی آنکھ کو لگائی، چومی نہیں، یہ حدیث ہے، اور یہ لفاظ ہیں ہی نہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ مجھے بتا دے کوئی کہ کوئی حدیث ہے، ضعیف بھی لے آئے، ضعیف حدیث مانی نہیں جاتی، ضعیف حدیث کو کہتے ہیں وہ کمزور ہے، وہ مانی نہیں جاتی، کہ کسی حدیث میں آیا ہو کہ کسی صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میرا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگانے، کہیں بھی نہیں ہے۔ درود آیا ہے کہ میرا نام سن کے جو درود نہ پڑے وہ لعنتی ہے، اسی لیے کوئی اس پہ زور نہیں دیتا، انگوٹھے چومنے پہ زور